درود شریف پڑھیں جی بلند آواز. الصلاۃ والسلام علیہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. احباب محبت ذی مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت ذی وقار علماء حق اہل السنہ و جماعت، بالخصوص اس جامع اعضا کے بانی و محتمم، اللہ تعالی حضرات علماء کرام کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اجدہ خوبصورت پروگرام بسلسلہ عظمت قرآن اور بالخصوص تکمیل قرآن دے عنوان تے انعقاد کیتا گیا. میں مبارکباد پیش کرنا وا انہاں بچیاں نو جنہاں نے قرآن پاک نو مکمل فرمایا. بلا تاخیر میں چند بامقصد و ضروری معروضات عرض کردا وا. قرآن عزت، یہ پنجابی ٹھیک ہے یا اردو جناب؟ ہیں پھر پنجابی والی سبحان اللہ بھی ذرا ٹھیک ٹھیک ہونی چاہیے. وہ اس وقت کا خطاب کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کائنات عالم دے اندر انبیاء کرام نو تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحیفے عطا فرمائے، مگر قرآن کریم دی اے عظمت خاص ہے کہ قرآن جس رات چایا اللہ نے اس رات نو بھی امت واسطے رحمت و قدر والی رات بنایا. جس رات اچ قرآن آئے وہ رات قدر والی. پھر عرض کردہ ماں جس رات اچ قرآن آئے وہ رات قدر والی. تیسری مرتبہ عرض کر رہے ماں جس رات اچ قرآن آئے وہ رات قدر والی. محسوس کرو قرآن خود کسی قدر والی کتاب ہوئے گی. تورات صرف کتاب اللہ، زبور صرف کتاب اللہ، انجیل صرف کتاب اللہ، پر یہ قرآن کا وصف اور امتیازی شان ہے جو سے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور قرآن کلام اللہ بھی ہے. پہلی بات. دوسری بات، تورات آئی بدل گئی، زبور آئی بدل گئی، انجیل آئی بدل گئی، پر قیامت تک زمانہ بدلے گا، سوچ بدلے گی، تہذیب اور کلچر بدلتا رہے گا، پر قیامت تک 14 صدیاں پہلے جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا، زمانہ بدلیا پر قرآن نہ بدلیا. فرمایا اے بھی خاص شرف صرف قرآن نو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیتا ہوا. تیسری بات، تورات اللہ نے عطا فرمائی، اے نہیں فرمایا حفاظت میں کراں گا. زبور عطا کر کے نہیں فرمایا حفاظت میں کراں گا. انجیل عطا فرما کے نہیں فرمایا حفاظت میں کراں گا. پر جس وقت قرآن آیا یہ پھر قرآن پاک دی خاص عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا بھی اس قرآن دی حفاظت بھی میرا ذمہ کرم تے ہوئے. اندازہ کرو جی دی حفاظت رب دے ذمہ کرم تے ہوئے. چلو میں مزید آپ دے سمجھان واسطے عرض کرنا ہاں. ہن تو بڑا جدید دور آ گیا ہے. اگر تیرا جب ماضی دا مطالعہ کریے تے ساڑھے بزرگ علماء بھی اگر کوئی کتاب لکھ دے سن کسی عنوان تے کتاب دے پہلے صفحے تے بیان کیتا ویندا سی جناب اگر کوئی کمی ہے، اگر صاحب مطالعہ شخص نو کوئی اس کتاب دا مطالعہ کر دے ہویا کوئی کمی ہو جائے تے سانو بذریعہ خط دس دیتا جائے، نئے ایڈیشن جو کمی دور ہو جائے گی. دوسرے صفحے تے کمپوزنگ والا اس گل دا اشارہ کردا ہے کوئی لفظی غلطی ہو گئی ہوئے تے برائے کرم ذرا سانو اطلاع دے دے سو اور دوبارہ اسی وہ غلطی ختم کر دیں گے. ادا مطلب کتاب لکھن والا بھی کہہ رہا ہے بھی شک دا امکان ہے، پر جدو قرآن آیا یہ بھی قرآن دی امتیازی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے صفحے تے ہی فرمایا رچ کے پڑھ تے رچ نال پڑھ. کیوں؟ فرمایا کائنات ایک ہی کتاب ہے لا ریب فی، جیڑی ہر شک تو پاک کتاب ہے. یہ بھی قرآن پاک دی خاص عظمت شان. مزید اگر پنجویں بات بیان کراں تے انہوں بھی سنو گے تو بڑا لطف آئے گا. تورات کا حافظ کوئی نہیں، زبور دا حافظ کوئی نہیں سوائے صاحب کتاب نبی تو، انجیل دا حافظ کوئی نہیں سوائے صاحب کتاب نبی تو. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں اگر سمجھدار جوان توجہ فرمیسی، تورات کوئی حافظ نہیں سوائے صاحب کتاب نبی تو،
زبور کوئی حافظ نہیں سوائے صاحب کتاب نبی تو, انجیل کوئی حافظ نہیں سوائے صاحب کتاب نبی تو. پر جس وقت قرآن آیا ہر شہر وچ حافظ, ہر گلی وچ حافظ. یار اتنا بھی ٹائم نہیں گزریا جتنا آپ تھکے ہوئے ہیں. میں پھر کہتا ہوں بھائی ہر گلی وچ قرآن دا حافظ, ہر شہر وچ قرآن دا حافظ, ہر محلے وچ قرآن دا حافظ. اگر تسی مزید اس اتنے بڑے جناب طلباء شاید انہاں کو تو 10-12 سال دا بچہ بھی قرآن دا حافظ مل جائے گا, پر پوری دنیا تینوں 10 سال دا ڈاکٹر نہیں ملے گا, 10 سال دا انجینئر نہیں ملے گا, 10 سال دا کوئی اور جناب کسی بھی جناب اسپیشلائز کرنے والا اور کسی بھی ایک موضوع تے تو اسپیشلسٹ نہیں ملے گا. پر ایک قرآن دی برکت اور عظمت ہے 10 سال دا حافظ قرآن مسلمان ویڑے چ نظر آ جائے. اور ایدہ بھی ایک سبب ہے. فرمایا جی میں کتاباں چو قرآن آلہ, نبیاں چو مصطفیٰ آلہ, اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے 10 سال دے بچے دے سینے چ قرآن محفوظ کر کے قیامت تک زمانے نو یہ بات وضاحت نال سمجھا دیتی ہے. فرمایا جی میں نبیاں چو مصطفیٰ آلہ, ایویں امتاں وچوں میرے نبی دی امت بھی سب تو آلہ امت ہو گئی ہے. اور شرف قرآن دی وجہ تو میسر آیا. اگر آپ جاگ دے پئے ہوتے میں 6ویں وجہ بھی امتیازی شانویت دستا چاہ رہے ہیں جناب. حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ کتنا ٹاڈا شخص ہے. آپ تو کسی بندے پوچھے جی قرآن دے اعجاز اور عظمت بیان کرو, تے آپ نے ایک جواب دیتا اور جواب اتنا لطیف ہے کہ آپ بھی بول پو گے. اور میں ذرا تو پنجابی ٹھٹ نال سنینا تو لطف زیادہ ویسی. فرمایا قیامت تک کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب قرآن میں نہ ہو. بادشاہ بڑی بڑی گل ہے. فرمایا کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب قرآن میں نہ ہو. تے اگلی گل کی تھی فرمایا کوئی مشکل ایسی نہیں جس کا حل قرآن میں نہ ہو. تے تیسری گل ذرا اس تو بھی خوبصورت ہے جوان آدمی بولنا. فرمایا کوئی بیماری ایسی نہیں جدی شفا قرآن وچ نہ ہوے. یہ بھی صرف عظمت قرآن ہے اور ایک قرآن پاک دا خاص ہے. ورنہ اگر تسی ماضی دا مطالعہ کرو تے زمانے نے کوشش کیتی بھی اسی قرآن بدلیے, پر وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے. ہلاکو خاں بغداد تے حملہ کیتا. ساڈے بچے جڑے نے اس گل نو سننا, بغداد نو حملہ کیتا اور ساری بغداد دی لائبریری نے جلا چھوڑی. قرآن پاک تے نقصے جلائے گئے, سراخ بنائی گئی اور سمندر دی نظر کیتا گیا. اور اس ظالم دے دلے چے خیال اتر آیا کہ میں سارے قرآن جلا دیتے نے, نیا لکھا جائے گا, تحریف ہو جائے گی, تبدیلی ہو جائے گی. جائیں نے وہ سمندر دے اندر راک بنا کے قرآن پاک نو اور نظر کرنے لگا. تے ایسے سمندر دی دوسری طرف 11 سال دا مسکراندہ ہویا بچہ نظر آیا. جناب 11 سال دا مسکراندہ ہویا بچہ نظر آیا. تے ہلاکو خائی کو باری پوچھیا بھی تو کون ہے؟ بچے یہ نہیں آکھیا میں مولوی صاحب ہاں, میں قاری صاحب ہاں, میں شاہ صاحب ہاں, میں رانا صاحب ہاں, میں میاں صاحب ہاں. اس وقت دی گل ہے جس وقت قوم دیاں ماما ٹک ٹاکر سٹار نہیں سن. 10 سالہ بچے نے کیا حسین جواب دیتا. ظالم بادشاہ دیاں اکھاں پا کے ایک ہی گل کی تھی, سن اوئے مدینے والے دا غلام ہاں. ایسی گل یار, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہاں. اچھا علاقوں کا پھر اگلی گل کر دیتی. انہیں کہا اچھا تواڈے تے رون دے دینے, میں تواڈا قرآن جلایا, تانوں رونا چاہیے, قرآن بدل جائے گا, تحریف ہو جائے گی, نیا لکھا جائے گا, تبدیلی ہو جائے گی. 10 سالہ بچے ایک جواب دیتا. کاش اج دی قوم اس جواب دی لذت محسوس کرے اور میں خطیبانہ لہجے سناواں تے زیادہ لطف آئے گا. 10 سالہ بچے ظالم بادشاہ تک کے فرمایا اوے بڑیاں گلاں نہ کر, سن تو لائبریری چو قرآن کٹ کے جلا سکتا ہے, دس ہے جیڑا قرآن میرے سینے وچ ہے انہوں تیرا پیو کڈے گا. شان تا اللہ تعالی جناب نو سمجھائی نا. یہ عصمت والی کتاب ہے اور شان والی کتاب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کی عظمت و شرافت اور رونق کا سبب قرآن ہے, اور قرآن اتنی عظمت والی کتاب. اعلیٰ حضرت بریلوی مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت فتاوی رضویہ حدیث شریف لے کے آئے. زمین و آسمان دے بڑھنے تو 1000 سال پہلے اللہ نے خود قرآن دی تلاوت فرمائی. اے میرے موجودی دوسری حدیث شریف ہے تے آپا غوث پاک دا صدقہ یارہ پورا کر لینی ہے جناب. انہیں ٹھیک ہے جناب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان دے بڑھنے تو 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن دی تلاوت فرمائی. سورۃ طٰہٰ, سورہ یاسین. یقیناً میں سن رہا سا قاری صاحب بڑا اچھا قرآن پاک پڑھ دینے.
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲਜ਼ਤ ਆਵੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਖੁਦ ਸੂਰਤ ਤਾਹਾ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, महसूस करने वाली गल है, सूरह यासीन दी तिलावत फरमा रहा होएगा, उस वक्त फरिश्ते अर्ज की थी या अल्लाह के कला के वे फरमाया कुरान है, या अल्लाह किदे ते नाजिल करेगा, फरमाया नबियां दे सुल्तान यानी आखिरी नबी ते नाजिल करांगा। अजे जमीन बनी नहीं, जमीन व आसमान के बनने से 1000 साल पहले अल्लाह ने खुद कुरान की तिलावत की। अब भी आप मस्जिद में इस वक्त इस हदीस का लुत्फ और लज्जत महसूस करें, अगर आपका मिजाज इजाजत दे। उस वक्त फरिश्तों ने रब के बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह लख मुबारक उस नबी ते जिस नबी ते कुरान नाजिल होएगा, लख मुबारक उस उम्मत ते जेड़ी उम्मत कुरान पढ़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगी। शाबाश जनाब, अगर इजाजत दो तो फिर मैं तुहानू तीसरी हदीस शरीफ सुनामदारा दा रख दवां। नबी अलैहिस्सलातु मफहूम हदीस सुना रहा वां। ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान खोला वो रब के दस्तरखां पे आ गया। जिसने कुरान की तिलावत की वो रब के दस्तरखां पे आ गया। हजरत मैंने सैरी करवाई तो क्या जबरदस्त दस्तरखां सी जनाब, 4-5 किस्म दे खाने सन। ਇਹਦਾ मतलब है कोई मेरे अल आ जाए तो मैं दस्तरखां ते अपनी औकात के मुताबिक बिठावांगा और जनाब खाना वाना अच्छा कर देंगा जैसे मेरा मिजाज है। तो कुरान तो रब दा दस्तरखान है, इथों की मिलेगा? फरमाया चाह शाह तो नहीं लबनी है, तो इलम मिलेगा, हिदायत मिलेगी, बरकत मिलेगी, खैर मिलेगी, ठीक है जनाब, दायमी नजात मिलेगी, इज्जत मिलेगी। चलो फिर एक हदीस शरीफ सुन लो तो मिजाज मजीद अच्छा हो जाएगा। ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि नबीना व आलिहि वसहबी व बारिक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब दी रस्सी नू मजबूती नाल पकड़ के रखो। थम हजूर रब दी रस्सी की है, फरमाया कुरान एदा एक सिरा मखलूक कोले एक सिरा खालिक कोले। मजीद एक हदीस शरीफ सुन लो तो मजीद जनाब दा मिजाज बन जाए तो फिर खैर सल्ला। ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि नबीना व आलिहि वसहबी व बारिक वसल्लम ने एक और मौके ते अज़मत कुरान नू इस अंदाज विच बयान कर दिता। फरमाए आम किताब नहीं, किस इज्जत वाली शान वाली किताब है, क्या लतीफ जुमले। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा मेरी उम्मत सब तो ज्यादा दौलतमंद कौन है? अरब ते 2 सुपर पावर जने, एक तना उस्मान गनी, एक तना अब्दुर्रहमान बिन औफ। अर्ज की थी या रसूलल्लाह उस्मान बड़ा दौलतमंद है, अब्दुर्रहमान बड़ा दौलतमंद है, क्या अजीम जवाब जाने का इनाम ताजदार खत्म नबूवत फरमाया। फरमाया मुराद तक ना पहुंचे, हजूर तुसा इरशाद फरमाओ, फरमाए मेरी उम्मत से न रखना क़यामत तक मेरी उम्मत सब तो ज्यादा दौलतमंद होए जिन्हों सब तो ज्यादा कुरान याद है। सब तो ज्यादा शाबाश, सब तो ज्यादा ते जनाब कोई नहीं, अगर 25,000 भी मिले तो साडा मुल 25 करोड़ भी नहीं। मैं जनाब दी मिजाज वास्ते अर्ज करता पिया वहां, जिस मौलाना जिस हफ्स साहब के सीने में कुरान है उसका शरफ यह है कि खुद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब तो ज्यादा दौलतमंद होए जिसको कुरान याद है। अगर आप इजाजत दो तो एक हदीस और सुना देने हैं जनाब, बस तो नाल सीधी सीधी जी गल कर रहे हैं ना, समझा चढ़ी चाहिए। ताजदार कायनात आका नेमत नबी रहमत सल्लल्लाहु अला नबीना व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मेरे उम्मती ने सूरह कहफ दियां आखिरी 10 आयतां याद की थियां, अल्लाह उसे दज्जाल जैसे फितने से महफूज रखेगा। ये कुरान दी बरकत तो महसूस करो ना, 10 आयतां जे हिफ्ज कर जाए ओ दज्जाल जैसे फितने तो महफूज हो जाएगा। ते जिस सीने से पूरा कुरान आ जाए उसकी अजमत दकी अंदाजा हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल मजीद डिसेंट बन के बैठे हो तो बोलन चोलन दे नहीं रंग च असीं तुहानूं एक हदीस पाक और सुना देने हैं जनाब। कई फिर चौधरी साहब मस्जिद आके फिर उन्होंने सुभान अल्लाह कही तो शायद हमारी पर्सनैलिटी लूज हो जाए। नहीं नहीं, सुभान अल्लाह कहने से पर्सनैलिटी मजीद बढ़ जाया करती है। हर बात में खामोशी तो हो सकती है, पर जब कुरान व हदीस बयान किया जा रहा हो तो फिर बोलना ये कोई ऐसी मसला नहीं है। सुभान अल्लाह इबादत कहना भी अजर व इबादत है। फिर अगली हदीस का जुमला, ताजदार खत्म नबूवत आका नेमत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरगीब दी थी। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। सब तो पहले फरमाया मेरा प्यार। सुनाना और है, सिखाना ये फर्क है ना। मतलब बच्चे छोटे घर चुनते हैं,
ہوں ایک باپ ہے وہ کوشش ہوندی کہ جب میرا بیٹا بولے تو پاپا کہے جی کہ ساڈے پنڈ دی گل آ اچھا چلو ٹھیک. اچھا ماں کی کوشش تھی کہ میرا بیٹا ماما کہے جی ہے. اب تربیت کا ابتدا شروع ہو گئی. ماں اور باپ اپنے سے کام شروع کرتے ہیں پر صحابہ کا مزاج ذرا مختلف تھا. ہائے 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 صحابہ کا مزاج ذرا مختلف تھا. جب ان کے یہاں کو بچے کی ولادت ہوا کرتی تھی تو وہ یہ دل نہیں کرتا تھا کہ ہمارا پتر پاپا کہے ماما کہے, وہ یہی کر دل کرتے تھے جب بھی ہمارا بیٹا بولے یا نام خدا لے یا زبان بنام مصطفیٰ لے. اور اس وقت کا بڑا اہم مسئلہ ہے تربیت اولاد کا جناب. یہاں تو الحمدللہ ایک تربیت کا پورا ماحول ہے نا الحمدللہ, ورنہ کالج یونیورسٹی کے ماحول کے اندر کیا چل رہا ہے ہم اس پہ ڈسکس بھی کرنا شاید نہیں سمجھتے اس وقت مناسب. تربیت کیا کیا فقدان ہے. ہر باپ پریشان ہے کہ میرا بیٹا, او میں نے کہا تو نے پوری زندگی بیٹے کو اپنا آپ سکھایا, اپنا آپ بتایا, کاش بیٹے کو ابتدا میں بٹھاتا, پھر سناتا, پھر سمجھاتا. جب بھی تیرا پتر کو کام کرتا اسے یہ بتاتا پتر ایسے کرنا سرینا دی سنت ہے. بس ہر وقت باپ اپنے بیٹے سے جب حضور کی باتیں کرے گا, پھر وہ بیٹا جب بلوغت پہ قدم رکھے گا تو فاسق اور کافر ہو کے نہیں مرے گا, بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا, وہ بیٹا رسول اللہ کا عاشق بنے گا. اور اس لیے میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کو میرا پیار, پھر فرمایا میری اہل بیت کا پیار, اور پھر فرمایا قرآن سکھا دے اپنے پتر کو. آپ کے بچے ایجوکیٹر میں بھی جاتے ہوں گے, الائیڈ میں بھی, بیکن اس میں, اور پتہ نہیں کی آج کل نکلا ہے. اتنا بچوں کا وزن نہیں جتنا بیگ کا وزن ہے. کیا خیال ہے مولانا کو جلدی کر گئے ہیں؟ ایسے ہی ہے جناب. تو اگلے جملے کی لذت تو لینا اگر آپ سمجھ جائیں. اچھا جس کے پاس وہ بیگ ہے نا 5 کلو کا, اس کا خود اپنا 2.5 کلو وزن ہے. ہاں 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 لیکن حسن اتفاق کتنا لاجواب ہے. اسی طرف ایک مدرسے کا طالب علم ہے, وہ پہلے دن مدرسے سے آیا ہے, استاد صاحب نے اسے قرآن پاک تو نہیں دیا نا, اس کے ہاتھ میں نورانی قاعدہ ہے. یہ جو ایجوکیٹر جا رہا ہے نا اس نے 5 کلو کا جو وزن ہے پورا وہ اپنے بیگ پہ رکھا ہوا ہے, اور جو مدرسے پہ جا رہا ہے اس نے نورانی قاعدہ بھی. بادشاہ چپ کیوں کر گئے ہو, پھر لو. اور جس نے 5 کلو کا بیگ اٹھایا ہے اس نے بیگ بھی پیچھے رکھا ہے, اور جس نے جناب بالکل نورانی قاعدہ, ابھی یہ حافظ بنا نہیں ہے, عالم بنا نہیں ہے, ناظرہ پڑھا نہیں ہے, حفظ کیا نہیں ہے, یہ تو پہلے دن گھر سے نکلا ہے. یقول ما سلک طریقا یطلب فیہ علما اسلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنۃ وان الملائکۃ لتدع اجر عطا رداء لطالب العلم ان العالم یستغفر له من فی السماوات والارض والحیتان فی الجوف والماء ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ایک تیرا بیٹا فیضان مدینہ میں آیا, دوسرا تیرا بیٹا ایجوکیٹر میں آیا. اب ان کا فرق چیک کرنا ہے تو حدیث رسول ہے. چانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ نورانی قاعدہ لے کے گھر سے نکلا, ابھی حافظ بنا نہیں ہے, ابھی اس نے ناظرہ پڑھا نہیں ہے, اب حافظ بنا نہیں ہے, فرمایا اگر ابھی نورانی قاعدہ سینے سے لگا کے یہ بچہ گھر سے نکلا ہے کیا عزت ہے. فرمایا زمین پہ قدم بعد میں رکھے گا, فرشتے نوری پر اپنے قدم اس کے قدموں کے نیچے آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے تو آپ کا شکریہ. تو یہ قرآن پاک ہے, شرف بخشا, عزت بخشی, وقار بخشا. تو کبھی بھی کسی آپ صاحب کی ٹوپی کا رنگ نہیں چیک کرنا, آپ صاحب آپ کی ٹوپی میں لی ہے. کبھی آپ صاحب کی جوتی بھی نہیں دیکھتی کہ آپ صاحب آپ نے جوتا بڑا سستا پہنا ہوا ہے. کبھی آپ صاحب کا یہ بھی نہیں دیکھنا کہ آپ کے کپڑے بڑے کسی برانڈ کے نہیں پہنے ہوئے. او بچے تیری نظر کہاں ہے, پر تو کیا جانے جن کے پروٹوکول کے لیے رب کے ملائکہ زمین پہ آ جائیں تو یہ عزت کا سبب تو قرآن ہے اور دین مصطفیٰ کا علم ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا. فرمایا یا تو خود عالم بن, طالب علم بن, اگر یہ بھی نہیں کر سکتا
تو فرمایا قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ محبت کر. اگر یہ بھی نہیں کہا, فرمایا ان کے پاس بیٹھ کے علم دین سن. فرمایا اگر ان کے پاس بیٹھ کے علم دین سن بھی نہیں سکتا تو کسی قرآن پڑھنے والے سے نفرت نہ کرنا, ان سے محبت کرنا, اللہ تمہیں ہر ہلاکت سے محفوظ رکھے گا. تو شرف کا سبب قرآن ہے, عزت کا سبب قرآن ہے. آج یہی وجہ سرکار نے فرمایا میرا پیار, میری اہل بیت کا پیار, قرآن کی تعلیم. فرقہ واریت مجھے اچھا بھی نہیں لگتا, سچ بولنے سے میں رہ بھی نہیں سکتا. دونوں باتیں سمجھنا پڑیں گی. سرکار کی ترتیب کتنی حسین ہے, میرا پیار. او بھائی آپ مصر سے آئے ہیں, ازہر یونیورسٹی سے آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں بھائی, یہ مجھے نہیں پتا, مجھے یہ ترتیب بتا. فرمایا سب سے پہلے میرا پیار, پھر میری آل کا پیار, پھر قرآن کی تعلیم, پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام تو امت تک پہنچانا, کہ اپنے بیٹے کو اس مدرسے میں داخل کروانا کہ تیرے بچے کو قرآن پڑھانے والا کوئی عام نہ ہو, مصطفیٰ کا عاشق بھی ہو, محمد عربی کی اہل بیت کا عاشق بھی ہو. یہ عظمت والی کتاب ہے. ٹھیک ہے نا جناب. تو اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے شاید سمجھ رکھا ہے کہ تعلیم صرف آکسفورڈ یونیورسٹی کا نام ہے, تعلیم صرف گھومنے والی کرسی پہ بیٹھ کے جناب پرچی لکھنے کا نام ہے. میں نے ایک پڑھے لکھے سے کہا فلاں بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے. میں نے کہا اچھا کیا کرتا ہے, انگریزی بڑی بول لیتا ہے. تو میں نے کہا جس کے سینے میں پورا قرآن ہے وہ کیا جاہل ہے. کنسپٹ چینج ہو گیا قوم کا, مزاج مختلف بن گئے. ہم نے ایسا کلچر بنا دیا ہے, قرآن پڑھانے والے او مسجد کا مولوی ہے, اور بے حیائی سکھانے والے کو یہ بڑا جدید نظام ہے. مکمل مزاج بدل گیا. شہی وجہ ہے, نہ ہمارے گھروں میں دین ہے, نہ ہمارے معاشروں میں دین ہے, نہ ہمارے جناب سماجی زندگی میں دین ہے, نہ ہماری سیاست میں دین ہے, نہ ہمارے معاملات میں دین ہے, نہ ہمارے معاشرے میں دین ہے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہم خود دینداروں کے خلاف ہیں, اور اسلام دشمن فکر کی یہ سوچ ہے کہ اس قوم کو اگر دین سے ٹکرانا چاہتے ہو تو دیندار مشکوک کر دو. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا, عزت وہ نہیں جو بندوں کی نظر میں ہو, عزت وہ ہے جو رب کی نظر میں ہو. آپ کو سمجھ آئی ہے نا. تو آپ شوق پیدا کریں اپنے اندر قرآن پڑھنے کا, اور یہ والا طبقہ شوق پیدا کرے اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے کا. صلی اللہ علیہ نبینا حضرت ابی بن کعب یہ رسول اللہ کی امت کے بڑے ڈاڈے کاری ہیں. کیسا منظر ہوگا, ادھر قاری صاحب میرے جانے کے بعد کہیں گے یہی نام ملا اس بچے کو, اس نے بہت زبردست قرآن سنایا. حضرت میں تنہا گاڑی میں بیٹھ کے بھی سوچتا رہا کیا منظر ہوگا جب حضور فرما رہے ہوں گے کعب کھڑا ہو قرآن سنا. منظر کیا ہوگا. میں اگر کسی سے قرآن سنوں تو میں اشتہار پہ لکھتا ہوں نجم القرا, فخر القرا, ایسے ہی ہوتا ہے نا جی. یہ نجم القرا فخر القرا کمال کر کیا ہے, بتا کعب بن ابی کے مقدر پہ کیا لکھوں جسے حضور کہیں قرآن سنا. روتے ہوئے نین برسے, بندے ہاتھ, آنکھوں میں آنسو, کپ کپاتا ہوا وجود, حضور میں آپ کے سامنے, خود آپ صاحب قرآن نبی ہیں. تو اگلا جملہ میں وہ مفہوم حدیث سنانا چاہتا ہوں, آپ نے آہستہ نہیں بولنا. سرکار نے فرمایا کھڑا ہو کہ آپ قرآن سنا. کیوں, تیرا قرآن خدا بھی سننا چاہتا ہے, مصطفیٰ بھی سننا چاہتا ہے. کیسا منظر تھا. حضور اپنے غلام کے گھر سے گزرے, قرآن پاک کی آواز آئی, قدم رک گئے کائنات کے مالک رسول کے. دوبارہ وہی لذت لیں, قدم رک گئے میرے رسول کے. حضور اس کے گھر پہ کھڑے قرآن سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. جب صحابی مسجد میں آیا سرکار نے فرمایا چاسا آ گئی یار, لطف آ گیا آج. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جب تو قرآن پڑھ رہا تھا ہم سن رہے تھے, تو پڑھ رہا تھا ہم سن رہے تھے, تو پڑھ رہا تھا.
4-5 बारी किया तुसी तो समझ लो जनाब। जब तो कुरान पढ़ रहा था सरकार फरमाया उस वक्त हम सुन रहे थे। अर्ज की हुजूर मेरा मुकद्दर आप सुन रहे थे? फरमाया हाँ हम सुन रहे थे। तो अगला जुमला भी बड़ा लतीफ है। साहबी रसूल ने अर्ज की हुजूर अगर मुझे पता होता कि आप सुनते हैं और चासनल कुरान सुनाऊंगा तो हुजूर आप खुश हो रहे थे। ये रबत और ताल्लुक था। कुरान के आशिक है वही साहबा आले बैत। गुस्सा फिर नहीं करना, सच्ची बात फिर सुनाने लगा हूं। कितना मिजाज मुख्तलिफ है। जिसके हाथ में 2 कड़े हों, 3-4 अंगूठियां हों, क्लीन शेव रोज करे। कौन है तू? वो कहेगा अली वाला। मैं बताऊं अली वाला कौन है? रात का पिछला वक्त है, पीर अली कुरान खोलते हैं, इतना रोते हैं कि हसन जैसा बेटा भी आ जाता है। अब्बा कुरान पढ़ के हैदर रोए। तो क्या लतीफ सा जुमला था। जे समझ आ गया तो तुहानू भी बोली साड़ी स्वाद देगी। पीर अली ने रोंदियों ही आंखां नाल आख्या चल पुत्र हसन सुना कल। अब्बा जी हुक्म। हाँ सुन बेटा। अब्बा जी तुसी रोंदे क्यों कुरान पढ़ के? पीर अली जब तक कुरान पढ़ते तब तक रोते, जब तक कुरान पढ़ते तब तक रोते, जब तक कुरान पढ़ते। 2-4 मिनट में थोड़े गोला। जब तक कुरान पढ़ते तब तक रोते। पुत्र हसन ने पूछ लिया अब्बा जी रोंदे क्यों? पंजाबी स्वादी जबान आ फरमाया चुप करो पुत्र, डाडे नाल गल्लां करिए तो रोण आ ही जाता है। अगर ये तबका अली वाला नहीं है तो क्या ख्याल है? वो हमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने वाले। बज़ाहिर जिनके पास कुछ नहीं है वो कहे कि हम अली वाले हैं। मैं बताता हूं हजरत सैयदना उस्मान गनी का ज़ौक क्या था। उस्मान गनी क्या ज़ौक था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। भाईजान इधर तो हमारे कारी साहब थोड़ी सी 1.5 पारा सुना दें तो। कारी साहब शायरी भी करनी है। ये उकाड़े की बात नहीं है यार, हमारे गांव की बात है। आप ऐसे परेशान हो गए? बोले कोई मसला नहीं। अच्छा कोई मसले वाली बात। कारी साहब जरा समझते गए हो। कारी साहब आज आप इतना लंबा कर दिया। मैं सुनाने लगा हूं, आप महसूस करना अगर दिल हो और दिल में मालिक रहते हो। वो भी उस्मान गनी था जो हर रात 2 रकत नमाज नफल पढ़ता था। 1 रकत में 1 कुरान, दूसरी रकत में दूसरा कुरान खत्म कर दिया। चलो मैं कुरान के एक और आशिक को बताता हूं। इसका नाम क्या है? यार गारे मुस्तफ़ा मिजाज शनासाए नबूवत हस्तक़ुल सादिक़ीन सैयदुल मुत्तक़ीन अमीरुल मोमिनीन खलीफा बिला फस्त क़यामत तक के रसूलुल्लाह की उम्मत का पीर अबू बकर सिद्दीक हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक बस्ती में गए। क्या स्टाइल होता था साहबा का। ये मेरा उन्वान नहीं है वरना कभी इस पे आप नेट पे भी खिताब सुन ले साहबा का अंदाज़े तबलीग क्या था। साहबा जब किसी काफिर के पास जाते थे ना उन्हें ये भी कभी कभी कहते थे ओए गल्लां गुल्लां साड़ियां ना सुन, एक करी साडे नबी नू वेख ही ले। क्या सा अंदाज था। चल चल कोई बात हमारी ना सुन पर चल एक करी हमारे सजन को वेखतल है तख्तल है ना। सिद्दीक अकबर एक बस्ती में गए। चौक पिंड च खलो के अले यहूद की बस्ती थी। बुलंद आवाज से सूरह मुल्क शुरू कर दी। जब सिद्दीक अकबर ने कुरान पढ़ा आवाज बुलंद थी। कई जवान हजरत सिद्दीक अकबर के पास आए, यहूदी थे। हजरत सिद्दीक अकबर जवान से बोले कुछ नहीं, बस कुरान सुनाया। जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने मुकम्मल किया उन्हें कहा बाकी गल्ला बाद करना, कलमा पहले पढ़ो। वो दूसरा दिन फिर हुआ, हजरत सिद्दीक अकबर फिर चले गए। फिर सिद्दीक अकबर ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। तीसरा दिन फिर हुआ, हत्ता कि एक दिन वो आया कि सारी बस्ती सिद्दीक अकबर का कुरान सुन के मुसलमान हो गई। अब वो बस्ती वाले सिद्दीक अकबर के साथ जब मेरे नबी की बारगाह में आए, सरकार रिश्तातो सलाम से सिद्दीक अकबर ने अर्ज की हुजूर सारे तुम्हारे नौकर बन गए ने ते कलमा पढ़ के इस्लाम के दामन में आ गए। फरमाया अबू बकर तूने क्या किया है कि थोड़े वक्त में सारी बस्ती को कलमा पढ़ा दिया है। सिद्दीक अकबर ने अर्ज की हुजूर कुछ नहीं किया, बस कुरान सुनाया है। शाबाश, वेरी गुड जनाब, हक साहब, वेरी गुड। हैदरी वाले भी हम हैं जनाब।
ہم صحابہ والے بیت کے در کے سگ ہیں، غلام ہیں. پھر اگلا جملہ، حضور کچھ نہیں، قرآن سنایا ہے. یہ ربط تھا، تعلق تھا، ایک یہ لذت تھی. اگر نصیب ہو جائے، اگر قرآن پڑھنے کا شوق میسر آئے. یہ بھی ان طبقے سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر قرآن سے ربط اور تعلق ہو نا، یہ ٹکر شکر کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں روٹی کا مسئلہ ہے؟ اس سے بڑی انسان کی غلط فہمی کیا ہے؟ مالک خالق تیرا میرا خالق بنا کے آندا سی روٹی دی ٹینشن نہ لئی. تو آج سب سے بڑی ٹینشن نہیں روٹی کی ہے نا. ہر بندہ چاہ رہا ہے، جس کے پاس 2 ہیں وہ کہتا ہے 3 ہو جائے، 3 والا 4 کے چکر میں آئے. ایک صوفی کا بڑا جملہ ہے جو میرے دل کو لگا اور آپ بھی سن لیں. وہ کہتے تھے مولوی دولت مند رجیا میں کدے نہیں ویکھیا. ہاں بس اپنا مزاج بنا لیں، میرا 1 لاکھ میں گزارا ہوتا ہے ہو جائے ٹھیک ہے، بس 50 میں ہوتا ہے ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کہاں تک جائیں گے آپ؟ فرمایا دولت مند اسی کدے رجیا نہیں ویکھیا. وہ حضرت عثمان غنی کا ایک سجن ہو، وہ بھی رسول اللہ کا صحابی ہو، آخری وقت ہو. حضرت عثمان غنی واہ سارے پیسے لے کے جان، بیٹیاں ہی بیٹیاں نے تے آپ نے جا کے فرمایا تیریاں بیٹیاں نے دنیا تو جا رہے ہیں تے اے تیریاں بیٹیاں نو میں پیسے دے رہے ہیں. کیا حسین جواب تھا. ہو غلام نے کیا لطیف جواب دیتا. رسول اللہ دے غلام حضرت عثمان غنی نو کہنے لگے جناب پیسے شیسے اپنے کول رکھو، تسی آ گئے ہوئے ہی کافی ہے. انہوں نے کہا جناب تواڈے جان تو بعد تواڈیاں دھیاں دا کی بنے گا؟ فرمایا ساڈیاں دھیاں نو روٹی نہیں مکتی. کیوں؟ میں اپنے نبی تو سنیا چیز جس گھر سورہ واقعہ پڑھی جاندی ہوئے. میں کو تھیاں نو پلازے بنا کے نہیں دیتے پر سورہ واقعہ سکھا دیتی ہے. کیا اے سورہ واقعہ پڑھ دے رہن گے اللہ رزق دی بارش فرماندا رہے گا. یہ وہ برکت والی کتاب ہے، یہ وہ عزت والی کتاب ہے، وہ شرف والی کتاب ہے. اور یہ اس کتاب، اچھا آخری بات سن لیں، اس کے اسرار و رموز، معرفت. قیامت تک ہمارے بات پتہ نہیں کب آنی قیامت. جب بھی اہل علم قرآن کھولیں گے نیا لذت، نئی سوچ، نئی فکر، علم کی دنیا کا ایک نیا محاذ سامنے نظر آئے گا. حضرت سیدنا و مولانا پیر علی سرکار حیدر کرار کا وہ تاریخی جملہ، فرمایا گلاں کر دے ہو قرآن میرے نبی کا معجزہ بھی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے تو سبحان اللہ کہہ دیو، نہیں ہے تو پھر بھی کہہ دیو. لیکن اس پہ بھی علامہ کی امت کی گل تو پھر مولویوں سے اوپر ہے نا. فرمایا اللہ نے حضور کو سراپا معجزہ بنایا، پر امت نے کوئی بھی حضور کا معجزہ دیکھا تو نہیں ہے بظاہر. حضور اشارہ کیا چند ٹوٹ گئے، اسی ویکھیا اوے آپ پتہ نہیں نہ ویکھیا. ٹھیک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کاری اوسی حضور کے جتنے بھی معجزے ہیں ہم نے بظاہر دیکھ کے نہیں ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ قرآن تو اس امت کے آخری زمان کے لیے بھی رکھا ہوا ہے نا. فرمایا جب قرآن کھولیں گے تو یاد نبیوں کا سلطان آ جائے گا. یہ قرآن حضور کا بڑا عظیم معجزہ ہے. اہل عرب کو اپنی زبان پہ آج بھی بڑا نخر ہے. روزانہ انہوں نے اپنے بادشاہوں اور بتوں کی شانوں میں قصیدے لکھنے اور جا کے بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دینے. شام کا وقت ہونا، بڑے بڑے کافروں نے آ کے داد دینی، یار اس شاعر نے کمال لکھا، اس نے کمال لکھا، اس نے کمال لکھا، اس نے کمال لکھا، اس نے کمال ہی کر دیا ہے. جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میرے نبی پہ نازل فرمائی. حضرت مولا علی نے اس سورہ کوثر کو چمڑے پہ رکھ کے لکھ کے بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا. اب مجھے تجھے تو ترجمہ سنانا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. وہ تو اہل عرب تھے، انہیں تو یقیناً ہر بات کے معنی تھے، وہ واقف تھے. جب سیدنا مولا علی نے چمڑے پہ لکھ کے سورہ کوثر کو بیت اللہ سے لٹکایا، شام کو بڑے بڑے کافر آئے. یہ قرآن کی عظمت کا جملہ ہے. انہوں نے کہا اوے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، پر یہ کس نے لگایا؟ انہوں نے کہا جی علی لگا کے گیا. اس نے کہا اس کلام کا نہ جواب ہے، نہ جوڑ ہے، نہ ثانی ہے، نہ ہے. اب میں بات لمبی ہو جائے گی بھائی جان، ہم ادھر ہی مختصر کر دیتے ہیں. اب کیا بات تھی کہ عرب کے ان کافروں کو بھی سمجھ آ گئی الکوثر. بات تھی نا جو عرب کے ان کافروں کو بھی سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا اب اس طرح کرو کہ ساری اتار دو، علی والی لگی رہنے دو. میں دوبارہ ایک جملہ بولنے لگا ہوں، ساریاں تختیاں لا لو، تیا جڑی پیر علی لائی ہے لگی رہن دیو. کیوں؟ فرمایا تو اڈے کلام اس کلام دے سامنے کچھ بھی نہیں. وہ عزت والی کتاب ہے،
وہ شرف والی کتاب ہے. اور یہی باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں میں قرآن کا کتنا بڑا عاشق ہوں. ان علی قال واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت فيما نزلت واینا نزلت وعلى من نزلت ان ربی وهب لي قلبا اقولا لسانا تلقا. کیا لڑی گل ہے. فرمایا میں قرآن کا کتنا بڑا عاشق ہوں. فرمایا میں قرآن کی ہر آیت کا شان نزول بھی جانتا ہوں, وقت نزول بھی جانتا ہوں, مقام نزول بھی جانتا ہوں. جو آیت مکے میں نازل ہوئی علی جانتا ہے, جو مدینے میں نازل ہوئی علی جانتا ہے, تاکہ قیامت تک زمانے کو پتہ لگ جائے پیر علی کی پہچان چرس نہیں قرآن ہے. یہ ربط قرآن کے ساتھ ہے. اب اگلی بات اور آخری بات وہ کیا ہے. یہ وہ کلام ہے جس کا جواب, آستہ بولو, جس کا جواب, جس کا جوڑ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. یہ تقریر ادھار ہے پھر صحیح. لا یاتون بمثلہ. فرمایا گلاں کر دیو سارے جنوں انس کٹھے ہو جاؤ, لے آؤ قرآن دا جواب جے لے آ سکتے ہوتے. یہ سٹائل کتنا ہسی ہے. اسی بھی کسی نے پھڈا پا لیا جڑ کے آئی ہیں ساڑھے نال. اللہ فرماتا ہے قرآن پہ زبان کھولتے ہو, جڑ کے آؤ. اب بھی میرے ساتھ وہ بولے جس کا اندر من جائے. سچ بتا, جس نبی پہ نازل ہونے والے قرآن کا جواب نہ ہو, صاحب قرآن کا جواب کیسے ہو جائے گا. فرمایا سارے جنوں انس اکٹھے ہو جائیں قرآن کا مثل نہیں لا سکتے, تو صاحب قرآن کا مثل کیسے ہو جائے گا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرائم کتاب تیرا, تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرائم کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ بن سکی, ہاں نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا. مثال تیری جوان, سارے پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا, 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 تو جانے جانا. اپنے نبی کو جان کہتے ہو تو مل کے کہو, تو جانے جانا. نہ تو جانے جانا, شاباش. تو جانے جانا, تو جانے جانا, تو جانے جانا, تو جانے جانا, تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرائم کتاب تیرا. نہ بن سکی نہ بن سکی ہے, نہ بن سکی
تو اگر آپ اجازت دیں تو ایک آیت پڑھ دیتے ہیں ہم بھی ذرا کچھ اتنی حافظوں میں غلطیاں نکالنے والے بھی کئی ہوتے ہیں، معافی دے دینا، کوشش تو کریں گے کام چل جائے. تو قرآن کا جواب ہے، اگر آپ دب کے سبحان اللہ کہتے آیت پڑھ دیں جناب ذرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. پھر تیرے میرے رب نے قرآن مقدس نے دوجہ مقام اندر فرمایا قل فاتوا بعشر سور. یہی مضمون تیسرے مقام میں آیا وَإِذْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عبدنا ترجمہ یہی ہے لا بأس کی. میرا دیر ایسا نو اتنے تو گزارا کرنا چاہیے تھا. ایک شعر ہی بڑا ساڈا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہم اپنے موضوع پہ رہے نا پھر سفر لمبا ہو جائے گا. تو یہ عظمت والی کتاب ہے. تو آج اپنے بچوں کو شوق اپنے اندر پیدا کریں کہ ایک بیٹا حافظ بناؤں گا، دین پڑھاؤں گا. کیا خیال ہے تیرا ڈاکٹر بیٹا تیرے لیے ذریعہ نجات ہے؟ میں تو ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں ان کا باپ بوڑھا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہاں باپ کی خدمت کے لیے کوئی بندہ رکھتے ہیں. میں نے کہا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تیرا باپ 2-2 کروڑ کی فیس تو تیرے لیے دیتا رہا، خود بوڑھا ہو گیا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے جب کوئی حافظ قرآن ہوگا نا اس کے سامنے باپ بیمار ہو تو فرق آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. تو تیری میری ذریعہ نجات کا سبب ہمارا ڈاکٹر بیٹا بھی نہیں ہے، انجینئر بیٹا بھی نہیں ہے، ہاں حافظ ایک قرآن ہے، ہاں عالم دین ہے. اگر خدا نصیب کرے یہ سلسلہ وہ جاری کر دے. انہیں کہا کہ سونا سی ہوں سونے تے سہاگا ہو گیا. اور پھر ایک بیٹا جو تُنے حافظ بنایا پھر وہ آگے حافظ بنائے پھر آگے پھر آگے پھر آگے تو قبر میں جائے گا تو یہ ہزاروں سال کا یہ سلسلہ تیرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا. تو لہذا شہزادو قرآن سے محبت بھی کرو. قرآن سے کچھ ہی بولو، قرآن سے. چلو محبت قرآن میں بھی شاید 1.5 منٹ کی بات میری باقی رہ گئی ہے، تقریر ہماری ختم ہو گئی ہے. وہ حضور کے صحابی تھے، سرکار نے انہیں امام بنا کے بھیجا گاؤں میں. وہ روزانہ جب نماز پڑھتے مغرب کی تو سب بھی سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ، عشاء پڑھاتے تو پھر بھی قل هو اللہ، فجر پڑھاتے تو پھر بھی قل هو اللہ. یہ اکاڑے کی بات نہیں ہے، مولوی کی ایک بات کا مسئلہ بن جائے تو پھر پیچھے والوں کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سچ میں کہا. وہ 2-4 دن گزرے تو اسی گاؤں کے 2-4 بندے، یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو مزید بات آسان کر رہا ہوں، عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ نے ہمیں مولانا دیے ہیں، قرآن تو بڑا اچھا پڑھتے ہیں پر ایک کی صورت ہم دی ہے. حضور وہ تو قل هو اللہ ہی پڑھتے ہیں، اخلاص ہی پڑھتے ہیں، مغرب پھر قل هو اللہ، عشاء پھر قل هو اللہ، اور فجر. سرکار نے فرمایا بلاؤ میرے غلام کو. ہم آہستہ آہستہ ہی بات کر کے ہم جانے لگے. غلام آ گیا، سرکار نے فرمایا حافظ ہے؟ حضور ڈاڈا پکا حافظ ہاں، میں قرآن دا ڈاڈا پکا حافظ ہاں. تو فرمایا کیا خیال ہے؟ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ رب کے عاشق بھی تھے نا. عرض کی حضور پورا قرآن سبحان اللہ، پر اس سورت سے مجھے عشق ہے. ہائے ہائے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
جنت سے عشق ہے, پیار ہے, آتا تو مجھے پورا قرآن ہے, اس لیے میں سورہ فاتح اخلاص ہی پڑھتا ہوں. اب بھائی سبحان اللہ نہ بھی کہنا, سن لینا. مسکراتے ہوئے میرے رسول نے فرمایا جس نے میرا جنتی غلام دیکھنا ہو, ہائے ہائے ہائے, فرمایا اس کے چہرے کی زیارت کر لو. اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنے والے دوزخی نہیں ہو سکتے. اور اگلی گل بھی بڑی ڈاڈی ہے, جو قرآن کی ایک سورت سے پیار کرے اگر وہ جنتی ہے تو جو پورے قرآن سے پیار کرے جنت میں اس کا کیا مقام ہوگا. یہ سر تو یہ عظمت والی کتاب ہے, یہ شان والی کتاب ہے. تو آخر میں آپ کو یہ آپ کا بھائی عرض کرنا چاہتا ہے کہ اپنے مدارس دینیا کو مضبوط کرو حضرت, کہ آپ دستے بازو بنو, اپنے بچے بھی اس جامعہ میں داخل کروائیں, اور لنگر شنگر بھی چلتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج جو کہتا ہے پھر ڈپریشن بن گیا اور میرے گھر کے حالات نہیں ٹھیک اور کالا نیلا پیلا چٹا جادو ہو گیا ہے, کہ آپ مسکرا پڑے. میں نے تو مسئلہ سمجھانا تھا. ہمارے گھر میں بڑی بے سکونی ہے, جادو ہو گیا, نظر بد ہو گئی ہے, تو فقیر ایک نقصہ دینے لگا ہے, اس پہ آپ عمل کرو. حکیم والا نقصہ نہیں, مولویاں والا, اس پہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز. فرق نہ ہو تو فقیر کا نمبر آپ کو دے دیں گے مولانا, آپ نے مجھے بتانا ضرور ہے. ہر 15 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد ایک کھانا دین کے طالب علموں کے ساتھ مل کے کھا, سارا کام ٹھیک ہو جانا. ٹھیک ہے نا. جو گھر اپنے لیے بناتا ہے نا وہ اٹھا, سبزی ہے, گوشت ہے, جو بھی ہے, جو تیرا دل کر رہا ہے. اور زوجہ سے کہا یار ذرا تو نہیں بنائے گی, یہ سارا کچھ مجھے دے, مدرسے آ جا, مدرسے ادھر کہے قاری صاحب آپ بنوائیں گے, ہم مل کے کھائیں گے. اور پھر ان درویشوں سے کہنا ہے او پتر کھاؤ بھی اور ایک ہاتھ اٹھا دو, یہ کچھ بھی نہ بولن, صرف ہاتھ ہی چک دین, اپنا کام ہو جائے گا بھائی. بس بس یہ 12 سال کے, 14 سال کے, 10 سال کے, یہ جنتی پھول, ٹھیک ہے نا. یہ کچھ نہ مولوی کے لیے, صرف ہاتھ اٹھا دیں بس, تو آپ کے گھروں کے ماحول بدل جائیں گے, سارا کام ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم. اس کا مطلب ہے کسی بندے نے اب اٹھنا سوائے میرے, آپ نے پکیاں کیتا نا جی. میری اس وقت صحت بھی ایسی ہے کہ میں بالکل جو ہے نا جی آپ کے ساتھ آدھا گھنٹہ خطاب بھی میرے لیے امتحان تھا, تو یہ لمبا انشاءاللہ پھر کبھی ہم ملاقات ہوگی. آپ سب ادھر تشریف رکھیں گے. فقیر اسی لمحے اجازت کا طالب ہے. یہ خوبصورت منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا, ضرور بیٹھیں. السلام علیکم. تمام احباب تشریف رکھیں بھی.